على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أسامة بن زيد قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصطبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده فإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے حضرت اسامہ بن زید سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب نے حضور کو پیغام بھیجا کہ میرا بچہ فوت ہو گیا ہے، تشریف لائیے۔ حضور نے سلام اور پیغام بھیجا، اللہ ہی کا ہے جو دے یا لے، اس کے ہاں ہر چیز کی مدت مقرر ہے، صبر و طلب اجر لیں۔ انہوں نے پھر پیغام بھیجا، آپ کو قسم دیتی تھیں کہ ضرور آئیں۔ آپ اٹھے، آپ کے ساتھ سعد ابن عبادہ اور معاذ ابن جبل اور ابی بن کعب، زید ابن ثابت، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا جو دم توڑ رہا تھا۔ تب حضور کی آنکھیں بہنے لگیں، آپ اشکباگ ہو گئے۔ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے رحم والوں پر ہی رحم کرتا ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے، امام بخاری نے نقل کیا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ بخاری اور مسلم سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے، جو حضرات کہتے ہیں حضور کی ایک بیٹی ہے، یہ بات غلط ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ حضور کی 4 صاحبزادیوں میں سے یہ حضور کی جو صاحبزادی، ان کا نام نامیس میں گرامی زینب تھا، اور یہ ابو العاص کی زوجہ تھیں، ابو العاص بن ربیع کی بیوی تھیں، اور ان کا یا تو کہتے ہیں علی بن ابی العاص بچہ جو قریب البلوغ تھا، یا پھر امامہ بنت ابی العاص، یہ دونوں فوت ہو گئے تھے حضور کی حیات مبارکہ میں۔ تو کہتے ہیں ان میں دونوں بچوں میں سے ایک بچہ تھا۔ حضرت زندگی میں انسان اپنی تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کی تکلیف نہیں بندے سے برداشت ہوتی۔ اپنی اولاد کی تکلیف بڑی تکلیف دیتی۔ میں نے بڑے ساتھیوں کو دیکھا ہے، جگرے والے ببر شیر لوگ بھی، کہ ان کے سامنے بڑی سی بڑی مصیبت اور بلائیں کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن جب ان کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بھائی بیٹی کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جب تک زندہ ہیں گھروں میں آباد رہیں، لیکن مکافات عمل بھی ہے، طلاق ہو جاتی ہیں نا، وہی ببر شیر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے سے بڑا۔ ان کی اولاد کو کچھ ہو جائے تو ماں باپ بے چین ہو جائے، تڑپ اٹھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ایک اسلام کی، ایک ایمان کی ایک ہے ایسی نسبت بندے کی کہ بندہ اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے۔ ماں باپ اپنے کھانے میں بھی کمی کر لیتے ہیں، اپنے اخراجات میں بھی کمی کر لیتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد تکلیف میں نہ آئے۔ پھر اولاد کی اولاد تکلیف میں آ جائے تو حضور ان سے پیار بھی بڑا ہوتا ہے اور ان کے جانے کی تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا جی، حضور کی صاحبزادی ہیں، بھائی بندہ اپنوں کے لیے آنسو بہاتا ہے، دوسروں کے لیے بڑی مشکل سے نکلتے ہیں۔ حضور کی جب گود میں وہ بچہ آیا نا تو دم توڑ رہا تھا، تو آقا جی کے ایسے آنسو بہنے لگ گئے۔ تو حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندے یہ تو رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جو تکلیف میں ہو یا جن کی فوتگی ہو، میت کی نزع کی حالت میں بھی پسماندگان کو تسلی اور تعزیت کرنا یہ سنت رسول ہے۔ وہاں پہ آنسو بہیں۔ ہمارے اطباء جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میت پر بالکل نہ رونے سے سخت بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ روتا نہیں ہے وہ سخت بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں آنسو بہنے سے دل کی گرمی نکل جاتی ہے، اس لیے رونے سے ہرگز منع نہ کیا جائے، اور رونا نہ آنا یہ سختی دل کی علامت ہے، جس سے بندوں پر رحم نہیں آتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔
حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خاتون جنت بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں کے ساتھ محبت فرمائی ہے، اسی طرح حضور نے حضرت زینب کے بچوں کے ساتھ بھی محبت کی ہے۔ حضرت یہ امامہ چھوٹی بچی یہ بھی حضور کے اوپر اسی طرح آ کے بیٹھتی تھی جس طرح حضرت امام علی مقام حسنین کریمین آ کے بیٹھتے تھے۔ بھئی اپنی اولاد کی اولاد بھی بڑی پیاری لگتی ہے، ہاں جی، تو اولاد کا دکھ بھی بڑا تکلیف دہ دکھ ہوتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو آباد رکھے، ان کے بچوں کو آباد رکھے۔ یہ اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا فوت ہوا، حالانکہ جوان بچہ تھا، وہ بھی اچھی بلی عمر، لیکن وہ بھی بیچارہ نہیں اپنے آپ ضبط نہیں رکھ سکا۔ اولاد کا غم، اولاد کا غم، اولاد کا دکھ، اولاد کا دکھ ہوتا ہے۔ بھائی کوئی بھی ہو، زید امر، امیر ہو، غریب ہو، وہ عالم ہو، وہ فقیر ہو، بھائی اس کی اولاد کی تکلیف ہوتی، نہیں برداشت ہوتی۔ میں کبھی کسی کی عام رولے کے لیے نہیں نکلا، کبھی پریشان نہیں ہوا، ٹینشن نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان اولاد کو میری کو سلامت رکھے۔ یہ ابراہیم بیٹھا میرا بیٹا، اس کو بخار ہو گیا، ہاں جی، تو ہم بے چین ہو گئے جی، موٹر سائیکل لے کے لاہور کے اسپتالوں میں دوڑتے پھرے، یا اللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، یا اللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کے بچے بچیوں کو سلامت رکھے، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ جن کے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور سنن نبی کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا